لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا تھا کہ تھوڑی سی یہودیوں کی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے کہ یہودی قوم کیا ہے، کون ہے، یہ کہاں سے آئے تھے۔ یہ جو اپنے آپ کو اسرائیل کہتے ہیں نا، اب نام تو اسرائیل ہے، لوگ اسرائیل کہتے ہیں اس کو، اسرائیل نام ہے سین کے ساتھ۔ یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے یہ۔ اور عبرانی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، جسے ہم عبداللہ کہتے ہیں عربی میں۔ اسرائیل کا یہ معنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے کنعان آئے تھے۔ کنعان زمانے قدیم میں ایک ملک ہوا کرتا تھا، آج وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اردن ہے، شام ہے، اسرائیل ہے، فلسطین کے کچھ سے، یہ سارا کنعان کہلاتا تھا، یہاں آئے تھے۔ پھر اسحاق علیہ السلام بھی وہیں رہے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی وہیں رہے، یہ ان کا علاقہ تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹا سورہ یوسف نے ہم میں تفصیل سنی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام چونکہ ستیلے بھائیوں نے ان کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر وہ چلتے چلتے مصر میں لا کر ان کو کسی نے بیچ دیا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ مصر جو ہے یہ عربی ملک نہیں ہے، عرب خطے میں نہیں آتا، یہ افریقی ملک ہے۔ زبان ان لوگوں کی عربی ہے لیکن ملک یہ عربی نہیں ہے۔ مصر کے وہ بادشاہ بن گئے۔ اس اثناء میں دنیا میں قحط پڑ گیا، اور اتنا شدید قسم کا قحط پڑا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا انسانوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے مصر میں پہلے سے انتظامات کر کے رکھے ہوئے تھے، چنانچہ پورے مصر میں اور مصر کے باہر سے جو ممالک سے لوگ آتے تھے ان کو بھی کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی تھیں مصر سے، اور کوئی اس کی تعداد نہیں تھی کہ بس دوبارہ نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے اعلان یہ تھا کہ جو بھی آدمی آئے، مصر آئے کوئی گندم یا چاول خریدنے کے لیے، اسے سستے داموں دی جائے، اور اس کو یہ بھی کہتے تھے کہ آپ جتنی لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جب یہ ختم ہو جائے دوبارہ آ کر اور لے جانا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کرتے کرتے یعقوب علیہ السلام کو تو نہیں پتہ تھا کہ میرے بیٹے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ بھائیوں کے ذریعے رابطہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا یوسف جو گم ہو گئے تھے، 7 سال کی عمر میں گم ہوئے تھے اور 40 سال کے بعد ملے تھے، مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے، چونکہ کنعان میں قحط تھا بہت زیادہ، ملک بالکل تباہ تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو سب کو مصر بلا لیا۔ تو اس طرح یہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد ساری، اس وقت صرف 92 لوگ تھے یہ، یا 72، بعض روایت میں 72 آتا ہے، یہ آ گئے مصر۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر یہاں مصر آ گئے۔ اب یہ بنی اسرائیل مصر میں رہے، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام تھے، حکومت ان کے پاس تھی، مصر میں بنی اسرائیل رہے، یعنی بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، تو اس سے مراد یہ لوگ ہوتے ہیں عیسائی اور یہودی، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ پھر یہ مصر میں جب ان کی حکومت رہی کچھ عرصے تک، یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، یوسف علیہ السلام کی تدفین ہو گئی وہیں فلسطین میں۔ مصر میں حالات پھر بدل گئے۔ جو اصل مصر کے باشندے تھے پہلے سے، قبطی قوم کے لوگ تھے، اس قوم کو قبطی کہا جاتا ہے، جس میں فرعون آتے تھے، بڑے بڑے ان کے بادشاہ آتے تھے۔ ان لوگوں کی دوبارہ حکومت آ گئی۔ جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے ان بنی اسرائیلیوں پر ظلم شروع کیا کہ یہ باہر سے آئے تھے اور ہمارے ملک میں انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان پر ظلم شروع کیا، ان کا قتل شروع ہوا، ان کو مارتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کرنا۔ تاریخی روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فرعون نے ان کے بچوں کو ذبح کروائے تھے۔ 1,00,000 بچے فرعون نے ذبح کروائے تھے بنی اسرائیلیوں کے، 1,00,000۔
کہ یہ بچے بڑے نہ ہوں، بس ذبح کرو ان کو۔ اور اس پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کی نسلیں چل رہی تھیں اس غلامی میں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر فضل فرمایا، ان کی نجات کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے قوم میں سے مبعوث فرمایا، بنی اسرائیل میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لمبی محنت قرآن کریم میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے، اب تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، مختصراً نظر ڈالیں گے اس میں۔ بڑی محنت جد و جہد کے بعد اس قوم کو اس بات پہ راضی کیا کہ ہم یہاں سے مصر سے ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ڈر کہ ہمارے ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، کہ فرعون کو یہ خدا کہتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمیں مار دے گا، نہیں جاتے کہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکالا، 6,70,000 اس وقت زندہ تھے، جو ذبح ہو گئے، جو مر گئے وہ الگ تھے۔ ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر صحرائے سینا کی طرف چلے گئے۔ سینا جو ہے یہ مصر کا ایک علاقہ ہے جس کے آدھے حصے پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے، اور یہ اسرائیل اور مصر کی سرحد کی طرف لگتا ہے، فلسطین کی طرف۔ سینا یہ وہاں چلے گئے، بالکل صحرا تھا وہ، بیچ میں باہر سمندر تھا قلزم، اس طرف چلے گئے۔ فرعون غرق ہو گیا، پوری قوم اس کی تباہ ہو گئی۔ پھر یہ سینا میں رہے کچھ عرصے تک، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، ان کو سمجھاتے بھی رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے۔ تھے تو یہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ۔ جو شخص ساری زندگی جس نے زندگی کا اکثر حصہ غلامی میں گزارا ہو غلامی میں، اس کو جب آزادی ملتی ہے تو اس کے اندر 2 نقص رہتے ہیں۔ ایک نقص یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ساری زندگی جس قوم کا غلام رہا ہوتا ہے اس کا اثر اپنے ذہن میں ضرور رکھتا ہے، اس سے اتنا متاثر ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، یہ فطرت ہے اس کی۔ اور دوسرا، اپنے اندر اس کی اپنی قوم کے لیے بگاڑ آتا ہے، اپنے لوگوں سے وہ ہمیشہ بگاڑ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، سمجھتا ہے میں آزاد ہوں، اور ادھر جب نظر کرتے تو سمجھتے ہیں میں غلام ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے اندر تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نے بڑا ستایا، اب اتنا لمبا تفصیل کا وقت تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخر کار اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام تمہیں فلسطین جو انبیاء کی سرزمین ہے، ارض مقدس ہے، اسرائیل کے جو علاقے کی تو بعد میں بنا، وہاں سے تمہیں لے کر آئے تھے، مصر آئے، مصر سے تم سینا میں آ گئے ہو، اب تم سینا سے دوبارہ جاؤ فلسطین کی طرف، اور وہاں پر تمہیں تھوڑا سا جانا تو جہاد کی نیت سے ہوگا، لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، تم جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ، تم صرف وہاں داخل ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں غالب کر دیں گے، اور تم فلسطین پر دوبارہ چلے جاؤ، تمہاری زمین وہ ہے، یعنی جو یہ کنعان کا جو علاقہ تھا وہاں چلے جاؤ۔ انہوں نے کام نہیں چاہتے، ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، ہمیں مار دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، یہ نہیں سمجھے۔ سینا میں اللہ رب العزت نے ان کو، سینا کے کنارہ تھا جس کا نام تھا تیہ، اس تیہ کے علاقے میں ان کو اللہ نے قید کر دیا۔ 40 سال یہ وہاں قید رہے، لیکن اس قید کے قید سے مراد اس خطے کے اندر یہ رہتے تھے، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ جو انہوں نے لوگوں کو محصور کرنے کا طریقہ سیکھا ہے اور بچوں کو مارنے کا، یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، فرعون نے کیا ہے، تبھی تو یہ کرتے ہیں۔ بچوں کو مارو، نسل ختم کرو، لوگوں کو قید کر دو، ان کو بھوک افلاس سے مارو۔ اللہ نے ان کو من و سلوہ بھی دیتے رہے، سب کچھ ضروریات ان کی پوری ہوتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تنگ آئے انہوں نے اللہ سے کہ اے اللہ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ مجھے اب اس قوم سے اٹھا لیں، میں تھک گیا ہوں، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، میں تھک گیا۔ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی چلے گئے۔ بعد میں پھر یہ لوگ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ ان کی دوسری نسل پھر فلسطین کی طرف اور ان علاقوں میں آئے، جو شام، جو کنعان کے علاقے تھے، یہاں آ کر یہ دوبارہ آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ جب یہ آباد یہاں رہ گئے، یہ اپنے علاقوں سے گھوم کر پھر وہاں آ گئے بنی اسرائیل۔ جب تک یہ بنی اسرائیل تھے، یہودی نہیں بنے تھے ابھی، اب تک یہ بنی اسرائیل کے کہلاتے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کو نبوت ملی، تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، ان میں سے اکثریت نے انکار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا،
ہم نہیں مانتے ان کو نبی۔ اب یہ دو حصوں میں بٹ گئے، جو ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ عیسائی کہلانے لگے، جن کو قرآن نے نصارہ کہا ہے، اور جو منکرین تھے وہ یہودی بن گئے۔ اب یہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ شروع میں یہ عیسائی بہت کم تھے، یہودی غالب تھے، یہ ان کو مارتے بھی تھے، ان پر ظلم بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت برا بلا بھی انہوں نے کہا، نعوذ باللہ، جو بغیر والد کے پیدا ہوتے ہیں، جو الزامات لگائے وہ بھی انہوں نے لگا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات کی انجیل کو یہ کتاب نہیں سمجھتے تھے، پھاڑ کر پھینک دیتے تھے، اس کی توہین کرتے تھے کہ بس ہماری وہ اپنی کتاب ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ آخر کار انہوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، یہ منصوبہ بھی ان کا تھا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں پہ۔ اب یہ قوم اس عرصے میں عیسائی آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہو گئے تھے، عیسائیت پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ جو الہامی آسمانی مذاہب ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں وہ پھیلتے ہیں، لوگ اسے قبول کرتے ہیں، پھیلنا شروع ہو گئے۔ جب یہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب ان کا آپس میں جنگ شروع ہو گئی، یہودیت اور عیسائیت کی جنگ چلتی رہی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کافر ہیں، یہودی کہتے تھے عیسائیوں کو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ اس پر ان کی جنگیں چلتی رہیں، لڑتے رہے۔ عیسائیت پھیلتی گئی، یہ سکڑتے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے اپنا ایک بنایا ایک کانسیپٹ ہے، ان کا تصور ہے کہ یہودی وہی ہوگا جو بائی برتھ ہوگا، یعنی جو یہودی کا بیٹا ہوگا وہ یہودی ہوگا۔ نیا آدمی یہودیت قبول کر کے مذہب میں نہیں آ سکتا، اور عیسائیت میں لوگ آتے رہے، داخل ہوتے رہے، عیسائیت پھیلتا گیا مذہب، اور یہودی مذہب سکڑتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دنیا پہ عیسائیت کی حکومت آ گئی، عیسائی غالب آ گئے۔ اب ان یہودیوں کو مارنا شروع کیا انہوں نے، جہاں ملتے تھے ان کو مارتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ رب العزت آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 تک اس کا ذکر فرماتے ہیں، تفصیل پھر کسی موقع پر ہوگی، کہ عیسائیوں نے بیت المقدس جو تھا یہ اس وقت یہودیوں کے پاس تھا، چونکہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور یہ کہتے تھے یہ ہمارا ہے، تو انہوں نے اس پر حملہ کیا، اس کو توڑ کر جلا کے آگ لگا کے جلا دیا، ختم کر دیا اس کو، اور ان یہودیوں کو مار پیٹ کر ان کو بالکل باہر نکال دیا کہ کوئی بھی ادھر نہیں آئے گا، پابندی لگا دی۔ ابھی یہ جو مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے نا، یہ ان کے ساتھ ہوا تھا، بالکل پابندی لگا دی ان پر، اور ان کو غلام بنایا، کسی کو قتل کیا، کچھ کیا، خیر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، یہ ہر وقت یہ سوچتے تھے، ان کی کتابوں میں ہی بات تھی، ان کو علم بھی تھا، اپنے بڑوں سے سنا بھی تھا، کہ جو آخری نبی دنیا میں آئیں گے، جو لوگ ان کے ساتھ ملیں گے وہ غالب ہوں گے۔ اب ان کے پاس جب سارے راستے بند ہو گئے، انہوں نے دیکھا عیسائیت اب غالب آ گئی ہے، اور وہ انتقاماً اب ہمیں مار بھی رہے ہیں، چھوڑیں گے نہیں، ہمیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہر وقت یہ دعائیں کرتے تھے کہ وہ آخری نبی جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ ملیں گے، اور عیسائیوں کو کہتے تھے ہم تمہیں پھر نہیں چھوڑیں گے، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ عیسائیوں نے کہا اگر وہ نبی آ گئے تو ہم ان کے ساتھ ملیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس پر جنگ شروع ہو گئی ان کی، یہ لڑتے رہے آپس میں، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چونکہ عیسائی تو اپنی جگہ ایک حکومت تھی ان کی پوری دنیا پر، دنیا پہ تو نہیں کہہ سکتے، پورے یہ جو یورپ کے ممالک ان پر تھی، ان کے اکثر حصوں پر انہیں اتنی زیادہ ضرورت وہ نہیں تھی۔ یہ لوگ زیادہ اس ٹوہ میں لگے ہوئے تھے کہ وہ نبی کہاں آئیں گے، کتابوں میں پڑھتے، تاریخوں میں پڑھتے، اپنے بڑوں سے پوچھتے، کراتے ان کو پتہ چلا کہ وہ نبی جو آخری آئیں گے وہ جو یثرب ایک علاقہ ہے جس کو اب ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، اس کا پرانا نام تھا یثرب، یہاں کہیں آئیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اب تیاری شروع کی کہ ہم یہاں جاتے ہیں، چونکہ ان پر دنیا تنگ تھی، عیسائی ان کو نہیں چھوڑتے تھے، یہودیوں کو۔ انہوں نے کہا ہم یہاں جاتے ہیں، وہ نبی آئیں گے، ان کے ساتھ مل جائیں گے، پھر ان کو ماریں گے۔ چنانچہ ادھر ادھر سے آہستہ یہ مدینہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں پہلے سے 2 قبیلے آباد تھے جو یمن سے آئے تھے، اصل عرب وہ تھے، جن کا نام تھا قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ ایک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کا قبیلہ تھا، ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کا قبیلہ تھا۔ یہ قبیلے پہلے سے آباد تھے، یہ عرب تھے اصل۔
یہودی بھی آ کر مدینہ میں آباد ہوئے، لیکن یہودی اس نیت سے آئے تھے کہ وہ آخری نبی یہاں آئیں گے، ہم ان کو مانیں گے، ان کے ساتھ ملیں گے، پھر کریں گے۔ چنانچہ یہ یہاں کچھ عرصہ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اب یہ ذرا تھوڑے سے سکون سے رہ رہے تھے یہاں پر، اب انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے کہ ہم نہیں مانتے، اس نبی کو ہم نہیں مانتے۔ بہانہ کیا تھا؟ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے، ہماری برادری میں سے نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر جب سے یہ برادری کی تقسیم آئی ہے نا، تب سے مسلمان دنیا کے اندر زوال پذیر ہوا ہے۔ یہ فلاں قوم ہے تو یہ فلاں قوم ہے۔ مسلمان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جسد واحد، ایک جسم کی طرح تھا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں، یہ فلاں ہے، تبھی یہ تقسیم ہوئی۔ یہ یہودیوں نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ کروایا۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے اس نبی کو۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو ہمارے برادری کے نہیں ہے، یہ بنو اسماعیل میں سے، ہم تو بنی اسحاق اور بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہمارے خاندان میں نبی پہ نبی آئے ہیں، 4000 نبی ہیں، اس خاندان میں سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ پہچان گئے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کہتے ہیں یہ ایسے پکے پہچان گئے تھے جیسے ایک شخص اپنے بچے کو پہچانتا ہے، ایسے پہچان گئے کہ نہیں مانتے۔ اب ضد شروع ہو گئی، ضد شروع ہو گئی۔ اب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے جب انہوں نے مخالفت شروع کی تھی، ابھی ہجرت نہیں کی تھی حضور کی ولادت تو مکہ میں، مکہ تو کسی کے تصور میں تھا ہی نہیں، مکہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، صرف بیت اللہ تھا وہاں پر، اور کوئی قبیلے یہاں تھوڑے بنو جرہم والے چند لوگ آباد تھے، مدینہ ذرا پھر بھی آباد تھا۔ تو خیر ان لوگوں نے مخالفت پہ مخالفت، اہل مکہ جو تھے وہ لا علم لا مذہب لوگ تھے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا اس زمانے میں، تو وہ ان سے پوچھتے تھے، ان کو عالم سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ یہ شخص نبی ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں، نبی نہیں ماننا، وہ بھی منکر ہو گئے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، اکثر وہ تھے ہی مسلمان، صحابہ مہاجرین کے ساتھ ہو گئے۔ حضور نے ان کو بلایا، تینوں کو، ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، 3 بڑے قبیلے، ان کو بلایا، ان سے کہا یہودیوں سے ہم ایک دفاعی معاہدہ کرتے ہیں آپس میں۔ معاہدہ یہ ہوگا، حضور کو پتہ تھا، نبوت کی روشنی تھی، علم تھا کہ یہ شرارتی قوم ہے، کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ہم سے لڑنے بھی آئے گا، بے شک وہ آنے والا ہم میں سے کسی کا رشتہ دار ہو، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم پڑوس ہونے کا، ایک ملک کے رہنے والے ہونے کا، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، معاہدہ بھی ہو گیا، سارے معاہدے ہو گئے۔ اب اس معاہدے کے بعد قبیلے بنو قینقاع والوں نے کہا ہم اس میں شریک نہیں ہوتے، یہودیوں میں سے ایک قبیلہ، اور وہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کے، یہ چلے گئے خیبر کی طرف۔ خیبر مدینہ طیبہ سے تقریباً 170 کلومیٹر باہر ہے، تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں آتا، وہاں چلے گئے، وہاں جا کے آباد ہو۔ خیبر اس لیے چلے گئے کہ یہ خیبر کا علاقہ ذرا زرخیز تھا، وہاں پانی بھی ہے، وہاں باغات بھی تھے، فصلیں بھی ہوتی تھی، یہ وہاں چلے گئے۔ اب 2 قبیلے ان کے مدینہ میں رہتے تھے، یہ دونوں معاہدے میں شریک تھے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ قبیلہ بنو نذیر جو ان میں سے دوسرا قبیلہ تھا، انہوں نے خفیہ طریقے پر مکہ والوں سے رابطے شروع کر لیے، اور رابطے یہ کیے کہ تم مدینہ پہ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی کوئی خبر تو ہو گئی لیکن ابھی تصدیق نہیں تھی۔ بیچ میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک دفاعی معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم میں سے اگر کسی کا تاوان دینا پڑ گیا، نقصان دینا پڑ گیا، پیسوں جرمانہ دینا پڑ گیا تو ملا کر دیں گے، تم سے کوئی نقصان کسی کا ہو گیا، نقصان بھرنا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وہ کریں گے، یہ بھی شامل تھا، تمام چیزیں شامل تھیں۔ ایک صحابی تھے، نام ابھی اس وقت ذہن سے نکل گیا، ان سے ایک قتل ہو گیا تھا، اس قتل کی دیت دینی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت کے دینے کے معاملے میں ان کے پاس گئے کہ بھئی اب اس طرح دیت کا معاملہ ہے تو آپ ہمارا ساتھ دو، معاہدے کے روح سے ہم شریک ہیں۔ نے کہا ٹھیک ہے بالکل دیں گے، آپ کل آئیں۔ حضور سے کہا کل آئیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں کل آؤں گا۔ کل جب حضور جانے کا وقت ہوا تو انہوں نے پہلے سے تیاری یہ کی، ایک دیوار تھی اونچی،
اس دیوار کے نیچے ایسے بیٹھنے کی جگہیں بنائی اور اس دیوار پہ ایک بہت بڑا پتھر لا کے رکھ دیا اور ایک نوجوان کو پیچھے بٹھا دیا کہ جس وقت مسلمان یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہاں ہم ان کو بٹھائیں گے، ظاہر ہے میزبان مہمان کو جہاں بٹھاتا ہے وہیں بیٹھیں گے، تم اوپر سے پتھر گرا دینا۔ بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے اور کچھ صحابہ اور تھے۔ حضور جب گئے تو انہوں نے وہ پتھر اوپر سے گرانے کی کوشش کی، لیکن حضور جیسے ہی بیٹھے فوراً اللہ نے بتا دیا، اٹھ کر نکل گئے۔ نکلے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ بھئی ان لوگوں نے ایسا کیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ صحابہ نے مشورے سے ان کے گھروں کا محاصرہ کیا اور ان سے کہا کہ تم یا گھروں سے باہر نکلو، یا تو بتاؤ تم نے یہ جرم کیوں کیا، یا مدینہ سے نکل جاؤ۔ کچھ دن تک تو یہ اندر چھپے رہے اپنے قلعوں کے اندر، باہر نہ نکلے۔ بالآخر یہ نکلے جب ان کے درخت صحابہ نے حضور نے کٹوائے۔ معاہدے کی روح سے ان کو مدینہ سے نکال دی کہ تم مدینہ سے نکل کے چلے جاؤ خیبر، تم مدینہ میں اب نہیں رہ سکتے، اور اپنے ساتھ جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، خیبر میں رہو، لیکن خیبر بھی ہمارا یاد رکھنا، جب ہم چاہیں گے تمہیں خیبر سے بھی نکالیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ دوسرا قبیلہ چلا گیا۔ تیسرا رہ گیا بنو قریظہ والے۔ سن 4 ہجری کے آخر میں غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے بھی ایسے دھوکہ کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ خندق ختم ہوا، کہا ان لوگوں کو بھی، ان کے مردوں کو قتل کر دیں، ان کے بچوں اور خواتین کو نکال دیں، باندی اور غلام بنا لیں۔ چنانچہ ان کے اموال بھی مسلمانوں کے پاس آئے۔ 633 عیسوی تھی یہ، 633 عیسوی کو مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا۔ یہ یہودی مدینہ کے باشندے تھے نہیں، ان کو نکال دیا گیا، اس وجہ سے نکالا ان کو۔ یہ خیبر میں رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے خیبر سے بھی ان کو نکال دیا کہ تم جاؤ واپس شام کی طرف۔ چنانچہ یہ لوگ چلے گئے واپس شام، واپس وہاں جا کے اپنے علاقوں میں رہنے لگے۔ شام جو تھا، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، یہ اس وقت روم کی جو سلطنت تھی، بڑی حکومت تھی، جس میں پورا یورپ، ترکی، کچھ حصے اس کے روس کے یہ شامل تھے۔ یہ شام اس کا ایک صوبہ تھا روم کا، اور تھی عیسائیوں کی حکومت۔ یہودی واپس چلے گئے شام، عیسائیوں کے اس ملک میں۔ اب عیسائی تو ان کو جانتے تھے، انہوں نے ان کو ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیا کہ یہ ایک جگہ بیٹھیں گے یہ پھر شرارت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو وہاں سے آگے پیچھے کر دیا۔ یہ اب تقسیم ہو گئے، کچھ ایک حصے میں چلے گئے، کچھ دوسرے سے، کچھ ترکی، کچھ شام کے، اس کے یورپ کے مختلف ملکوں میں، یوں بٹ گئے، یہودی بٹ گئے۔ تقریباً 300 ساڑھے 300 سال اس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے ذرا ان کو دیکھیں کہ ان کی بری عادتوں کی وجہ سے پھر یہ یورپ کے ممالک آپس میں، سلطنت روم جب ٹوٹی، ختم ہوئی، تو اس کے بعد یہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے سارے الگ الگ۔ جب الگ الگ ممالک بن گئے تو فرانس نے 1080 عیسوی میں اپنے ملک سے تمام کے تمام یہودیوں کو نکال دیا، ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ پھر 1098 کے قریب فرانس کے قرب و جوار میں جو دیگر ممالک تھے انہوں نے یہودیوں کو نکالا اپنے ممالک سے۔ 1113 عیسوی میں روس نے اپنے جن خطوں میں یہ یہودی آباد تھے وہاں سے نکالا۔ پھر 1147 میں کچھ لوگ فرانس میں دوبارہ چھپ چھپا کر چلے گئے تو انہوں نے دوبارہ نکالا ان کو۔ 1171 عیسوی میں اٹلی نے اپنے ملک سے نکال دیا ان کو، اٹلی نے کہا ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ یہ کس کو؟ یہودیوں کو۔ 1188 میں انگلینڈ نے ان کو نکالا پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ 1198، تیسری مرتبہ 1290 عیسوی کو یہودیوں کو انگلینڈ سے نکالا گیا، لندن سے نکالا ان سب کو۔ پھر 1298 میں سوئٹزرلینڈ نے بھی ان کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ 1380 میں ہنگری نے نکالا ان کو اپنے ملک سے، تمام یہودیوں کو نکالا۔ 1391 کو اسپین نے نکالا، اپنے ملک سے ان کا صفایا کیا۔ 1394 میں فرانس میں سے دوبارہ ان کو نکالا گیا، پھر یہ آ جاتے تھے فرانس میں۔ 1407 عیسوی میں ان کو پولینڈ نے نکالا، وہاں سے ملک بدر کیا۔ پھر 1492 میں اسپین نے دوبارہ ان کو نکالا۔ 1495 میں لیتھونیا جو ایک ملک ہے اس نے نکالا ان کو۔ 1516 کو اسپین نے ایک قانون بنایا، اسپین کے ملکی بار بار وہاں چلے جاتے تھے، تو اسپین کے بادشاہ نے ایک قانون بنایا اس وقت جو تھا کہ بھئی ہمارے ملک کا جو سب سے گندا علاقہ ہے، جو بالکل ہم جہاں نہیں جاتے، اس جگہ ان کو لے جا کر چھوڑ دو، اگر یہ رہنا بھی چاہتے تو وہاں رہیں بس، باقی شہر میں یہ نہیں آ سکتے۔
یہودیوں کو کے لیے کہا، یہ قانون بنایا اس نے، چنانچہ ان کو شہروں سے نکالا۔ 1541 میں آسٹریا نے ان کو نکالا، 1555 میں پرتگال نے نکالا ان کو، سب نے نکالا۔ پھر 1567 میں اٹلی نے دوبارہ نکالا ان کو، 1570 میں جرمنی نے اپنے ملک سے نکالا۔ پھر یوں چلتے رہے مختلف ممالک ان کو نکالتے رہے۔ 1655 میں یوکرین جیسے آج کل بڑا مشہور ہے، خبروں میں آتا ہے، اس نے نکالا ان کو اپنے ملک سے، یہ روس کے زیر تسلط تھا اس وقت۔ 1701 میں سوئٹزرلینڈ نے دوبارہ ان کو نکالا، اور 1806 میں فرانس کا جو نیپولین تھا اس نے یہ قانون بنایا کہ ان یہودیوں میں ان کے جو بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں ان کو قتل کرو، اور باقیوں کو اگر رہنے تو رہیں، لیکن جو بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں جو نامی گرامی ان سب کو قتل کر دو۔ چنانچہ اس نے قانون پارلیمنٹ سے اپنا پاس کروا کر ان کو قتل کیا، یہ فرانس نے کیا۔ پھر 1828 میں یوکرین نے دوبارہ ان کو نکالا۔ پھر 1933 کا تو مشہور تھا، وہ ہٹلر نے جب ان کو مارا تھا، اس نے مارا اور اس نے کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو دنیا کو تباہی کا سامان دیتی ہے، دنیا کو، انسانیت کو تباہ کرنے کا سامان یہ قوم دیتی ہے، اور اس نے ان کو مارا، قتل کیا، اور پھر جو بچے تھے اس نے چھوڑے بھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ چند لوگ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی دنیا مجھے غلط نہ کہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ میں نے کیوں ان کو مارا تھا۔ ان کو اس طرح نکالا۔ اب یہ اتنی تاریخ ان لوگوں کی رہی ہے، اس عرصے میں یہ ان کو سارے ممالک ان کو نہیں چھوڑتے تھے، کسی نے اپنے پاس نہیں چھوڑا ان کو، سب نے نکالا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی، جس معاشرے میں جاتے تھے یہ اس معاشرے میں ضم نہیں ہو سکتے تھے کسی۔ 1-2 منٹ معذرت کے ساتھ آپ کے زیادہ لوں گا آج۔ کسی مذہب سے ان کی نہیں بنتی تھی، جو آسمانی مذہب یہ ان کے مخالف۔ عیسائیوں کے ساتھ یہ کیا کہتے تھے ہر وقت، یہ کہ دیکھو تمہارے نبی کو ہم نے قتل کیا تھا، تمہارے نبی کو۔ عیسائی اس بات پر ان کو مارتے تھے، یہ عیسائیوں کے سارے ملک تھے، وہ ان کو نکالتے تھے۔ فحاشی پھیلاتے تھے ہر ملک کے اندر، سود یہ اس وقت سے کرتے تھے، اس طرح اور بڑی بڑی ان کے اندر خرابیاں تھیں۔ خیر آخر کار یہ ہوا کہ 1943 میں تمام ممالک نے، یورپ کے جتنے ملک تھے ان سب نے پابندی لگا دی کہ ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو جہازوں میں بھرا، بحری جہازوں میں، اور سمندر میں چھوڑ دیا، جدھر جانا ہے جاؤ، ہماری طرف نہیں آنا۔ انہوں نے اپنے جہازوں پر بینر لگائے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے ممالک کی طرف، یہ ترکی اور ان علاقوں کی طرف آئے، مسلمانوں کی طرف، عربوں کی طرف، اور اس پہ لکھا ہوا تھا، ابھی بھی اگر آپ آج کل دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ پہ وہ تصویر ملے گی آپ کو، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ساری دنیا کے لوگوں نے ہماری امیدوں کو بھی قتل کیا، ہمیں بھی قتل کیا، ہمیں ملکوں سے نکال دیا۔ مسلمانوں سے کہا آپ ہماری امیدوں کا قتل نہ کرنا، ہمیں رہنے کی جگہ دے دو، ہم انسان ہیں۔ یہ بھیک مانگ کے آئے تھے، مسلمانوں نے ان کو جگہ دی۔ غلطی تو کی، کرنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ رحم انسان کے ساتھ کرتا ہے، انسانی شکل میں درندوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ فرعون نے جو کام ان کے ساتھ کیا تھا وہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فرعون نے ان کے بچوں کو ذبح کیا، آج بچوں کو مار رہے ہیں۔ فرعون نے ان کی خواتین پہ ظلم کیا، وہ آج مسلمانوں کی خواتین کو مار۔ فرعون نے ان کو پڑھنے نہیں دیا تھا، تعلیم سے دور رکھا تھا، آج یہ کالج، یونیورسٹیز اور اسکولوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ فرعون کی حکومت میں ان کو علاج کی اجازت نہیں تھی، بیمار ہو گیا مرنے دو، یہ اجازت نہیں تھی، کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی دوائی نہیں لے سکتا تھا، مر جاؤ۔ آج وہ ہسپتالوں کو مار رہے ہیں، یہ وجہ ہے ان کی۔ اس طرح ہوا، پھر اس طرح کرتے کرتے یہ دنیا کے اندر پھرتے یہ آئے۔ اب اس وقت یہ دنیا کے اندر آباد ہیں، دنیا میں کہاں آباد ہیں؟ اس جگہ ان کو لا کر بٹھایا کس نے تھا؟ یہ سارے یورپ کے ملک تھے، خاص کر اس وقت ان سب کا لیڈر برطانیہ تھا، یہ امریکہ تو اس وقت تھا ہی نہیں، بغیر جو بعد میں آیا۔ انہوں نے سب نے کیا کیا، ان کو لا کر یہاں اس جگہ بٹھایا، فلسطین کے کونے پر، ان کا زیر تسلط ہے یہ علاقے سارے۔ یہ آج بھی جو سارا یورپ اور امریکہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ان سے محبت نہیں ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یہاں سے نکل گئے نا تو یہ مصیبت پھر ہمارے ملکوں میں آئے گی، یہ مصیبت پھر ہمارے ہاں آئے گی، لہٰذا ان کو یہیں رہنے دو، ان کو یہاں سے نکالو نہیں۔ نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہم ان سے پہلے تنگ تھے، تو ان کو نہ نکل، لہٰذا ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کو یہاں روٹی ڈالتے رہو، ان کو سب کچھ یہاں کھلاتے رہو، ان کی ضرورت پوری کرتے رہو تاکہ یہیں رہیں، اور ان کی مدد کرتے رہو۔ اور دوسرا مقصد، دیہاتوں میں نا، شہروں میں جب دیہات میں لوگ رہتے ہیں
وہ ایک کتا پالتے ہیں، بڑا شدید قسم کا کاٹنے والا کتا ہوتا ہے، کلب عقور، اس کو دن کو باندھ کے رکھتے ہیں، رات کو کھول دیتے ہیں، اور وہ اتنا وہ ہوتا ہے کہ وہ قرب و جوار میں کسی کو نہیں چھوڑتا پھر۔ تو ان عیسائیوں کو اور یورپ کے ملکوں کے ایک کتا چاہیے تھا، کس کے لیے؟ مسلمانوں اور عربوں کو دبانے کے لیے، وہ کتا یہ پال رہے ہیں یہاں پر۔ اس سے اب دو فائدے لے رہے ہیں، ایک تو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے کہ مسلمان اس سے تنگ ہوں گے، اور اسی سے مسلمانوں کو میں شرارت پھیلوا رہے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اگر یہاں سے نکال دیے گئے نا تو یہ پھر ہمارے پاس آئیں گے، ہم پھر ان کو کہاں سنبھالیں گے، لہٰذا ان کو یہیں رکھو۔ یہ ان کی تاریخ تھی، مختصر میں نے بتائی، بہت سی باتیں بیچ میں نے بھی نہیں بتائیں گا، نہ مجھے آتی بھی ہوں گے، لیکن مختصر ایک سفر تھا ان کا جو یہ چل چل کے آئے تھے یہاں تک۔ اگلے جو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے آگے اس پہ بات کریں گے کہ اللہ رب العزت اب ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ بحیثیت یہودی ہونے کے کیسے رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔